جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اگلے چند گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ عالمی میڈیا بتا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو بریفنگ دی جا چکی ہے، صدر ٹرمپ گرین سگنل بھی دے چکے ہیں اور اگلے چند گھنٹوں میں امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ فیصلہ کن حملہ اور ایک زوردار حملہ، یہ عالمی میڈیا بتا رہا ہے۔ اور عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ہائی الرٹ پر ہے، خطہ ہائی الرٹ پر ہے، اور عالمی میڈیا ہی بتا رہا ہے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی سمیت سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بھی قطر، سعودی عرب اور عمان ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ امریکہ حملہ نہ کرے، اور تینوں ملک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حملہ رکوا سکیں۔ لیکن اگلے چند گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ امریکہ فضائی حملہ بھی کر سکتا ہے، بحری حملہ بھی کر سکتا ہے، اور امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے یہ بھی عالمی میڈیا بتا رہا ہے کہ 50 ٹارگٹس یا 50 ہدف امریکہ نے نشاندہی کی ہے، 50 ٹارگٹس کی، جن میں عسکری اڈے، عسکری شخصیات اور مذہبی پیشوا، مطلب سپریم لیڈر ایران کے آیت اللہ خامنائی کو منظر عام سے ہٹانا، مطلب انہیں ختم کرنا۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا دنیا ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، یا کیا امریکہ رک جائے گا حملہ کرنے سے، یا کیا اس بار ایران ایک بار پھر رجیم چینج ہونے سے بچ جائے گا، یا کیا بادشاہ سے بات پہنچی خمینی صاحب تک، شہنشاہوں سے نکل کر قوم آئی مذہبی پیشواؤں کی طرف، اور 1979 کا انقلاب 46 سال بعد کیا ایک بار پھر تبدیلی کے دہانے پر ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، بہت مشکل لمحے ہیں ایران کے لیے بھی، اس خطے کے لیے بھی، اور بہت مشکل لمحے ہیں امریکہ کے لیے بھی، کیونکہ یہ وینزویلا طرز کا آپریشن تو ہے نہیں کہ صدر اور اس کی اہلیہ کو اٹھایا اور پھر پورا وینزویلا کا کنٹرول لے لیا۔ ایران ایک مختلف ملک ہے۔ ایران میں اگر وہ مذہبی قیادت ختم کرتے ہیں تو نئی مذہبی قیادت آ جائے گی، صدر کو ختم کرتے ہیں تو نائب صدر آ جائے گا، اور اگر زیادہ حملے کرتے ہیں تو ایران میں خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے۔ ایران میں لیبیا ماڈل نہیں چلے گا، ایران میں عراق ماڈل نہیں چلے گا، ایران میں شام ماڈل نہیں چلے گا، اور ایران میں مصر ماڈل بھی نہیں چلے گا۔ تو بڑی عجیب و غریب دوراہے پر ہے یہ دنیا، اور یہ خطہ، ایران، امریکہ، سب کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر آج بات کرنی، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ بلاول بھٹو نے 2-2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی ہے اور سندھ کی کارکردگی بتائی ہے کہ ہم نے کیا کیا تیر مارے ہیں۔ کیا یہ پرفارمنس بتانا چاہ رہے تھے بلاول بھٹو، یا یہ پریشر میں آ گئے ہیں کہ سندھ میں کچھ ہو نہیں رہا، یا اصل حقیقت کچھ اور ہے؟ اور واقعی اصل حقیقت کچھ اور ہے، وہ میں بتاؤں گا کہ بلاول بھٹو کو کیوں 2-2.5 گھنٹے بولنا پڑا، ہمارے شہزادے کو کیوں بولنا پڑا، پیپلز پارٹی کے ولی عہد کو کیوں بولنا پڑا، اور زرداری صاحب کو انڈر ٹریننگ بلاول کو کیوں بولنا پڑا، پرنس چارمنگ بلاول، انڈر ٹریننگ بلاول۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے دوست اقرار الحسن نے بھی نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا ہے، لانچ کر دی ہے نئی سیاسی جماعت، پاکستان عوام راج تحریک، یعنی اب راج کرے گی خلق خدا، اور باقاعدہ سیاسی جماعت لانچ کی ہے اقرار الحسن نے لاہور پریس کلب میں، اور کہا ہے کہ ایمانداری ہوگی اس جماعت میں، احتساب ہوگا، عوامی خدمت کا فروغ ہوگا، نوجوانوں اور متوسط طبقے کو سیاست میں فعال کردار دینا ہوگا، اس جماعت کے پلیٹ فارم سے ہم دیں گے۔ موجودہ سیاسی جماعتوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو بھگت لیا، صدارتی نظام بھی، پارلیمانی نظام بھی، مارشل لا بھی، پی ٹی آئی بھی، پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ بھی، سب کے سب ناکام ہوئے۔ اقرار الحسن صاحب کے مطابق خاندانی سیاست اور شخصیت پرستی کے ارد گرد گھومتی ہیں یہ پارٹیاں، عوام کی حقیقی نمائندگی نہیں کرتی، اور جماعت، اپنی جماعت جو انہوں نے لانچ کی، اس کی بنیادی خصوصیت کہا ہے کہ عوام کی مشترکہ ملکیت، کسی فرد یا خاندان کی نہیں ہوگی یہ پارٹی،
اور جو انٹر پارٹی الیکشنز کے ذریعے عہدیداروں کا انتخاب ہوگا اور فیصلے مشاورت سے کیے جائیں گے. میرٹ اور شفافیت کو ترجیح دی جائے گی. نوجوانوں اور جنریشن زی کو بااختیار بنانا, کرپشن کا خاتمہ, اداروں میں جمہوریت, تعلیم, صحت اور معاشی اصلاحات, عوامی مسائل کا عملی حل. اور اقرار اور حسن نے خود بھی کہا ہے کہ وہ نہ الیکشن لڑیں گے نہ کسی حکومتی یا پارٹی عہدے پر ہوں گے. دوست ہے, بھائی ہے, اچھی ایفرٹ ہے, نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. میں ویلکم کرتا ہوں اقرار بھائی کو. وہ اوکھیاں راما, وہ کیا ہے شعر کہ اوکھے پینڈے لمیاں راما عشق دیاں. جو بھی آیا ہے سیاست میں پاکستان میں عزت سادات گئی ہے. اقرار بھائی اچھے بھلے صحافت کر رہے تھے, آپ چلے گئے ادھر. آپ کا حق ہے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت انسان اچھا سوچنا اور جو کچھ آپ رائے رکھتے ہیں اس پر عمل کرنا. تو نیک خواہشات کا اظہار آپ کے لیے دعا گو ہوں میں. اللہ آپ کو کامیاب کرے, اور جیسا آپ چاہتے ہیں اگر ویسی پارٹی آ جاتی ہے تو ایک اچھی تبدیلی ہے. اور اگر ناکام ہو جاتے ہیں, آپ کامیاب نہیں ہو پاتے, تو چلو کم از کم یہ تو ہوگا کہ میں نے تو ایفرٹ کی, میں نے تو کوشش کی. اچھی بات ہے. ویلکم ان سیاست باضابطہ طور پر اور باقاعدہ طور پر اقرار بھائی. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ نے وینزویلا کا تیل باضابطہ طور پر بیچنا شروع کر دیا ہے. یعنی کبھی آپ نے سنا تھا اس طرح کا کہ صدر کو اٹھا کے لے گئے ان کی اہلیہ سمیت وینزویلا کے دارالحکومت سے. اب وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی ٹیم تیل کمپنیوں سے مذاکرات کر رہی ہے اور $500 ملین کی پہلی باضابطہ فروخت تیل کی مکمل ہوگی. پہلی ڈیل مکمل ہو گئی ہے. یہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ادھر امریکی ملکیت میں نہیں جانا چاہتے. گرین لینڈ نے امریکہ کو کورا جواب دیا, لیکن صدر ٹرمپ ہیں ایسے کئی کورے جواب وہ بھگت چکے ہیں, اور کورے جواب کو کورے ہاں میں بدلنے کا ان کے پاس فن ہے. فن کیا ہے؟ طاقت ہے. تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ حکومت, ہماری حکومت اور ٹرمپ خاندان کی کرپٹو کرنسی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں. اللہ کرے جی ٹرمپ صاحب اور ہماری قربتیں اور زیادہ بڑھیں. اور پاکستان سمیت 75 ممالک کے لیے جو امریکی امیگرینٹس ویزے بند ہوئے ہیں, وہ ایک پروسیس ہے. اس میں وزٹر ویزے کھلے رہیں گے اور اسٹوڈنٹس ویزے کھلے رہیں گے. 75 ملکوں میں پاکستان بھی ہے. ہمارا نام آ گیا. ویسے ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارے تو ٹرمپ صاحب کے بڑے قریبی تعلقات ہیں, شاید ہمارا نام نہ ڈالیں, لیکن ٹرمپ صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کے لوگ بھی ہم پر بوجھ ہیں. وہاں کا کلچر بھی خراب کرتے ہیں, بھیک شیک بھی مانگتے ہیں, جعلی طریقوں سے ان ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس لیے بند کیے ہیں انہوں نے. تو خیر واپس آتے ہیں اپنے دونوں موضوعات پر. اور پہلا ذرا بلاول بھٹو صاحب کو بھگتا لیتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے 2-2.5 گھنٹے کی ایک اسلام آباد میں بریفنگ دی ہے صحافیوں کو, اور اس میں بتایا ہے کہ صحت, تعلیم اور انفراسٹرکچر اور باقی ساری حوالوں سے سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. مطلب کمال ہم نے کام کیا ہے. اعداد و شمار کے تو بادشاہ ہیں یہ لوگ, کاغذی کارروائیوں کے تو بادشاہ ہیں یہ لوگ. انہی اعداد و شمار اور کاغذی کارروائیوں کی تو ہم آج تک قیمت بھگت رہے ہیں. گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہوتا, پریزنٹیشنز میں, کاغذوں میں کمال ہی کمال ہوتا ہے. مقصد کیا تھا اس بریفنگ کا یہ میں آخر پر بتاتا ہوں. لیکن میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 8 اپریل 2010 کو 18ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی, جس کو آپ بہت بڑا اپنا تیر سمجھتے ہیں زرداری صاحب کا. 15 سال ہو گئے. آپ نے مفت تعلیم دینی تھی 18ویں آئینی ترمیم کی روح سے سندھ میں. کیا مفت تعلیم دے رہے ہیں آپ؟ آپ نے مفت صحت کی سہولتیں دینی تھیں. کیا مفت صحت کی سہولتیں دے رہے ہیں آپ؟ آپ نے صوبائی فائنانس کمیشن کا اجلاس بلا کر شہروں کو بجٹ ایلوکیٹ کرنا تھا کہ کس شہر میں کیا ضرورت ہے اور کس شہر کو کس چیز کی ضرورت ہے. کوئی اجلاس ہوا آپ کا اور شہروں کو بجٹ دیے آپ نے؟ مرکز نے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو اختیارات دیے, اور آپ نے نیچے بلدیات, لوکل گورنمنٹس بنا کر شفاف طریقے سے وہ اختیارات نیچے منتقل کرنے تھے. بلدیاتی نظام لائے آپ سندھ میں.
کیا کراچی کا جو اس وقت میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، وہ اصلی اور حقیقی میئر ہیں کراچی کے؟ کیا کراچی کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہ شفاف ہوئے ہیں؟ اور بلاول بھٹو صاحب سے یہ بھی پوچھنا تھا، ابھی اس الیکشن منشور میں، جی 8 فروری 2024 کا جو الیکشن جو پی ٹی آئی جیت چکی تھی، اس الیکشن منشور میں آپ پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تنخواہیں ڈبل کر دوں گا. کیا سندھ میں تنخواہیں ڈبل ہوئیں؟ آپ نے کہا تھا کہ 300 یونٹ مفت بجلی دوں گا. کیا مفت بجلی دے رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا تھا کہ غریبوں، بے زمینوں، محنت کشوں کو رہائشی مکان دیے جائیں گے. کتنوں کو دیے ہیں آپ نے؟ سکول جانے والے بچوں کو مفت کھانا فراہم کیا جائے گا. کتنے بچوں کو کھانا مفت فراہم کرتے ہیں آپ؟ ہاری کارڈ، مزدور کارڈ، یوتھ کارڈ، اور یہ سارے آپ کارڈز دے چکے ہیں. اور پھر بلاول بھٹو صاحب یہ بھی بتاتے جائیے کہ 1970-71 میں آپ کے نانا نے نعرہ مارا روٹی کپڑا اور مکان، اور آج 2025 میں بھی آپ یہی نعرہ مار رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان. تو کیا سندھ چھوڑ دیں؟ کیا صرف لاڑکانہ کے لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان مل چکا ہے؟ اور بلاول بھٹو صاحب 17 سال سے آپ کی سندھ میں حکومت ہے. بھٹو صاحب بھی وزیر اعظم رہ چکے، 2 مرتبہ آپ کی والدہ صاحبہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں. یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف بھی 5 سال بھگتا گئے، اور اس بار آپ مسلم لیگ کے اتحادی ہیں، اور دوسری بار صدر زرداری جو ہیں وہ صدر بنے بیٹھے ہیں. آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ خاتون اول ہیں، اور آپ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. تو جو آپ نے نعرہ مارا تھا چنو نئی سوچ کو اس الیکشن میں، تو یہ پرانی اور نئی سوچ آپ ملا لیں، یعنی اپنے پرانے اور آج بھی، تو کیا آپ نے کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ اور بلاول بھٹو صاحب، میں کچھ رپورٹیں پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ ہیلتھ اور صحت تعلیم میں ہم نے کمال کام کیا سندھ میں. تو میں بی بی سی سمیت کچھ رپورٹیں بھی پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں تعلیم کا برا حال ہے. پرانا طرز تعلیم، خستہ حال انفراسٹرکچر، اساتذہ کی کمی، گھوسٹ اساتذہ کا تربیت یافتہ نہ ہونا، سیاسی سماجی بے حسی. مطلب آپ کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں اور باقی قوم جائے سرکاری اسکولوں میں، اور میرٹ پر اساتذہ کا نہ آنا، 60% اسکولوں میں صاف پینے کا پانی نہ ہونا، باتھ روم نہ ہونا، کھیل کا میدان نہ ہونا. اور بلاول بھٹو صاحب، باقی چھوڑیں، صرف آپ کراچی کو صاف پینے کا پانی دے پائے ہیں. ایک دن بارش ہو جائے تو پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش آتا ہے، یا زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، پورا کراچی چوک ہو جاتا ہے. صرف لاڑکانہ میں روٹی کپڑا اور مکان جیسا میں نے کہا آپ دے چکے ہیں. بلاول بھٹو صاحب، آخری بار آپ کس سرکاری اسپتال میں جا کر آپ نے یا زرداری صاحب نے علاج کروایا؟ اور آپ نے 3 مجھے بتا دیں اپنے پورے کیریئر میں 3 سرکاری اسکولوں میں آپ گئے اور آپ نے وزٹ کیا ہو. ٹھٹا اور بدین پانی کی کمی اور نمکین زمین کی وجہ سے ویران ہے. سندھ میں مرنے سے پہلے دوائی ڈاکٹر نہیں ملتا، اور مرنے کے بعد ایمبولینس نہیں ملتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کمال کر دیا ہم نے 17 سالوں میں سندھ میں. آپ کو 70 سال بھی دے دیے جائیں تو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. یہ اعداد و شمار ہی آپ نے دکھانے ہیں، تقریریں ہی کرنی ہیں. اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان میں پرفارمنس پہ ووٹ نہیں ملتے. ووٹ ایک جن جپھا ہے جس کے ذریعے آپ ووٹ لے جاتے ہیں. برادری پہ، وڈیروں پہ، طاقت پہ، پیسے پہ آپ لے جاتے ہیں، ورنہ اگر باہر ہوتے تو اب تک فارغ ہو چکے ہوتے. اور اب بلاول بھٹو صاحب، آپ کیوں بار بار یہ جب بھی کوئی 18ویں ترمیم میں ترمیم کی بات ہو تو آپ کو کیوں سندھ پہ ڈاکہ نظر آتا ہے؟ کیوں آپ سوچتے ہیں کہ سندھ پر ڈاکہ پڑ رہا ہے؟ او بھائی، جو 26ویں 27ویں یعنی ترمیم پر آپ عدلیہ میں ڈاکہ مار چکے ہیں اس پر تو کبھی نہیں بولے آپ. جو آپ نیب ترمیمیں کر کے خود کو پیپلز پارٹی اور نون والوں نے بچا لیا، وہ جو احتساب پر ڈاکہ مارا اس پر تو کبھی نہیں بولے آپ. الیکشن ایکٹ میں ترمیمیں کر کے دھاندلی رکوانے والا ڈاکہ تو آپ اس پر تو کبھی نہیں بولے آپ. اور مخصوص نشستیں لے کر 2/3 اکثریت والا ڈاکہ آپ کبھی نہیں بولے آپ. تو اس پہ کیوں بولتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں؟ یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ کوئی پرفارمنس نہیں بتا رہے، یہ کوئی سندھ کی وہ اعداد و شمار، ان کو سندھ یا سندھ کے لوگوں سے کوئی محبت نہیں تھی. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے، اور اس میں 18ویں آئینی ترمیم میں ترمیم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، نئے صوبوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پیسے جو ملتے ہیں این ایف سی ایوارڈ اس کی کٹوتی کی باتیں ہو رہی ہیں.
اور کچھ اختیارات صوبوں سے واپس لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے بلاول بھٹو اسلام آباد میں آ کے پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ پہ ڈاکہ مت ڈالیے گا، ہم تو دودھ اور شہد کی نہریں پہلے ہی بہا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اور موقع دیں، 70 سال بھی ان کو اور مل جائیں تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور واپس ایران اور امریکہ پر آنے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ متنازع ٹویٹ کیس ہے جس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی کی ضمانت منسوخ کر کے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ پہلے جو ایمان مزاری خود جرا کرنا چاہتی تھیں، آج چونکہ وہ عدالت نہیں آئیں تو لہٰذا ان کا حق جرا بھی ختم کیا جاتا ہے، اب انہیں گرفتار کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں گجرات میں ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کیس میں پرویز الہی صاحب پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ 29 جنوری کو گواہوں کو طلب کر لیا گیا ہے، اور نیب نے 2 نئے ملزم اس میں ڈالے اور ایک ضمنی ریفرنس بھی ڈال دیا۔ نیب بھی الحمدللہ سرکار کی طرف نہیں ہے، وہ IMF کی رپورٹ آئی ہے کہ 6.5 کی شرح ترقی جتنی جو کرپشن ہو رہی ہے ہر سطح پر ہو رہی ہے، کرپشن نے معاشی ترقی کا گلا گھونٹا ہوا ہے، ادھر نیب کچھ نہیں کر رہا۔ یہ وہی جو چند پرانے کیس ہیں ان کو لے کے چلا جا رہا ہے اور اینڈ پر نکلتا کچھ بھی نہیں۔ تو خیر آ جاتے ہیں واپس جو آج کا سب سے اہم موضوع ہے، اور وہ ہے امریکہ کا ایران پر حملہ۔ میں بتا چکا ہوں کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ عالمی میڈیا بتا رہا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں، یہ 16 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 20 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، ایک آدھ نیچے اوپر گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب زوردار اور فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے، اور یہ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو بریفنگ دی جا چکی ہے، ٹرمپ صاحب گرین سگنل دے چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی قطر، سعودی عرب اور عمان لابنگ کر رہے ہیں کہ حملہ نہ ہو، کوئی کارروائی نہ ہو، ایران کے خلاف نہ حملے میں شریک ہوں گے اور نہ اپنی فضائی حدود استعمال ہونے دیں گے۔ سعودی عرب نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے۔ سفارتی رابطے امریکہ اور ایران کے تو ختم ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی جو شروع ہو چکی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ تیار ہیں، اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم امریکی اڈوں پر بھی حملہ کریں گے، اسرائیل پر بھی حملہ کریں گے۔ کیا ہوگا؟ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے اگر یہ جو کچھ سنا جا رہا ہے وہی کچھ ہو گیا، یہ حملہ نہ رکا تو۔ رجیم چینج یا مذہبی قیادت، مطلب موجودہ قیادت کو ختم کرنا امریکی ٹاسک ہے، مشکل ٹاسک ہے، خانہ جنگی کا امکان زیادہ ہے۔ اسرائیل ہائی الرٹ ہے، پورا خطہ ریڈ الرٹ ہے، یورپی ملک اپنے شہریوں کو ایران سے نکال رہے ہیں، اور ایرانی فورسز کو نشانہ بنانا امریکی ہدف ہے، اہم عسکری اڈوں کو نشانہ بنانا امریکی ہدف ہے، آیت اللہ خامنائی کو رستے سے ہٹانا امریکی ہدف ہے۔ حملہ فضائی بھی ہو سکتا ہے، حملہ بحری بھی ہو سکتا ہے۔ 50 اہم ٹارگٹس ہیں جو عالمی میڈیا بتا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہو سکتی ہے، ایران اس کو بند کر سکتا ہے، تیل اور اوپر جائے گا۔ بات تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے، اگر یہ پھیل گیا کام تو پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اور جہاں یہ ہو رہا ہے ایک طرف اس وقت بڑا پورا خطہ بلکہ پوری دنیا اس وقت بڑی کرٹیکل سچویشن میں ہے، اور جس کو ہم نوبل کامن ایوارڈ دینے جا رہے تھے وہ ٹرمپ پوری دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ وینزویلا کے ساتھ کیا کیا، کیوبا کے ساتھ کیا کرنے کی باتیں کر رہا ہے ٹرمپ، اور ادھر گرین لینڈ کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے، اور ادھر یوکرین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ادھر ایران کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور ہم امن کا نوبل انعام کہہ رہے تھے دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ ریجیکشن کے بعد بھی شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ دوسری مرتبہ بھی نہ دیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، اس وقت تیسری عالمی جنگ کے دروازے پر دنیا بیٹھی، اور دوسری طرف غزہ میں دوسرے مرحلے کا اعلان بھی ہو گیا ہے، فلسطینی تنظیموں کو غیر مسلح کرنا، سرنگوں پر قبضہ کرنا، بین الاقوامی ٹیکنوکریٹ حکومت، عرب ممالک کے پیسوں سے تعمیر نو، فائدہ امریکہ اور اسرائیل کو نقصان، مسلمانوں کا خون بھی ان کا، زمین بھی ان کے، وسائل بھی ان کے، پہلے مارا، سارا کچھ تباہ کیا، وہ بھی مسلمان ہی نشانہ بنے، اور اب سارا کچھ بنائیں گے بھی مسلمان۔
اور واہ واہ کس کی ہوگی؟ ٹرمپ صاحب کی. تو ٹرمپ صاحب غزہ میں جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اصل ایجنڈا غزہ تھا یا اصل ایجنڈا ایران ہے. تو بہرحال رضا شاہ پہلوی ایک پٹھو امریکہ کا اور اسرائیل کا بڑا قریبی پر تول رہا ہے ایران میں آنے کے لیے. امریکی خفیہ جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں سے اس کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. لیکن ایران نہ وینزویلا ہے، نہ شام ہے، نہ لیبیا ہے، نہ عراق ہے. بہت مشکل ٹاسک ہے. بس تکلیف اور دکھ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب نے عقل کا فیصلہ نہ کیا اور طاقت کے زور پر آئے تو بہت ہزاروں نہیں بہت جانیں جا سکتی ہیں. ابھی بھی جو بات ہو رہی تھی 2000 افراد ہلاک ہوئے ہیں یہ جو مظاہرے ہوئے اور 10,000 گرفتار ہوئے. 114 تو سرکاری اہلکار مارے گئے ہیں اس میں. تو یہ تباہی زیادہ ہو سکتی ہے. اور ایران کے وہ لوگ جو آج ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں رضا شاہ کے یا امریکہ کی مدد کے یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موجودہ جو مذہبی قیادت ہے اس کو ہٹا کر تو شاید ہمیں کوئی آگے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ نکلیں. ایسا دکھائی نہیں دیتا. اللہ کرے کہ مشکلیں آسان ہو، ایسا دکھائی نہیں دیتا. اور دوسری طرف یہ جو مذہبی قیادت ہے 1979 میں خمینی صاحب انقلاب لائے تھے، بادشاہت ختم ہوئی تھی. اب اور بلکہ ایک میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ شہنشاہوں کی غلامی سے نکل کر مذہبی پیشواؤں کی غلامی میں آ گئی قوم. تو اب کیا ادھر سے پھر کسی تیسری طرف جا رہی ہے قوم؟ یعنی 40 سال بعد ایران ایک اور تبدیلی کے دہانے پر ہے. اور خمینی صاحب نے سے لے کر ان 46 برسوں میں عراق کے ساتھ 8 سالہ جنگ لڑی ایران نے. سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا امام خمینی صاحب نے. گورباچوف کو خط لکھا. انتقال اقتدار کا تصور پیش کیا. دنیا بھر کے اہل تشیع اور مسلمانوں کو نئے خواب دکھائے. اسرائیل سے جنگ لڑی. امت مسلمہ کا حقیقی نمائندہ بن کر سامنے آیا ایران. رومانس انقلابی دنیا اور تلخ زمینی حقائق کہ $1 14 سے 15 لاکھ ایرانی ریال کا. 46 برس ایرانی قوم نے ایک انقلاب کی قیمت ادا کی، ایک انقلاب میں رہے. اب یہ اگلی قیمت کا ایران متحمل ہو سکتا ہے یا آگے کیا ہوگا؟ اس سے اچھے دن آئیں گے یا اس سے برے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر مغرب امریکہ ایران کا مخلص ہوتا تو یہ پابندیاں ہٹا دیتا، ان کے سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جانے تھے. لیکن چونکہ مقصد رجیم چینج ہے تو بات اسی طرف بڑھ رہی ہے. اور اب رجیم چینج میں دنیا کتنی چینج ہوتی ہے یا کیا کیا چینج ہوتا ہے اگلے چند گھنٹے بڑے اہم ہیں. پاکستان زندہ باد.